کھڑے ہو کر پیشاب کرنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ جی ہاں، یہ فتویٰ ہے انجینئر محمد علی مرزا کا۔ علی بھی سوال ہے، کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، جی سر مرد کے لیے۔ یہ دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے اور آج کا نوجوان کثیر تعداد میں اس کو عالم سمجھ کر، اہل علم سمجھ کر، محدث سمجھ کر کے فالو کرتا ہے اور اس کی ہر بات کو قبول کرتا ہے۔ اس کا یہ نیا فتویٰ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا صرف جائز ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ بلکہ سنت ہے۔ جب اس کی مجلس میں کوئی شخص اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیں انجینئر صاحب کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے مردوں کے لیے، اور کہتا ہے کہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، تو لہٰذا کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا سنت ہو گیا۔ یہ استدلال ہے انجینئر محمد علی مرزا کا، جبکہ وہ روایت کون سی ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے؟ کیا اس سے واقعتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یا آپ پسند فرماتے تھے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو، جس کی وجہ سے سنت کہا جائے؟ یہ روایت ہے میرے سامنے کھلی ہوئی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، فبال علیہا قائما، اور پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لے کر آیا اور پیچھے ہٹنے لگا تو آپ نے مجھے بلایا اور پھر آپ نے وضو کیا اور مسح کیا۔ یہ پوری روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں اس روایت کی روشنی میں کہ اس روایت سے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو لہذا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مردوں کے لیے صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ جبکہ میں آپ کو بتا دوں 1400 سال کے لمبے عرصے میں کسی بھی صحابی نے، کسی بھی تابعی نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، فقہا نے، کسی بھی عالم نے آج تک اس روایت کی روشنی میں یہ فتویٰ نہیں دیا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا کا کہہ لیجیے تخلص ہے، ان کی یہ فضیلت بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ انہوں نے زندگی میں 1400 سال کے لمبے عرصے میں یہ فتویٰ دینے والے واحد شخص ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے اور استدلال میں اس روایت کو پیش کرتے ہیں۔ جبکہ اس روایت کی جو توجیحات محدثین نے پیش کی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہرگز بھی نہیں تھا، اور دوسری روایتیں خود بتلاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ناپسند فرماتے تھے اور صحابہ کو بھی منع فرماتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے یہ آپ کا ایک اتفاقی واقعہ تھا۔ محدثین کہتے ہیں کہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وجہ سے کیا ہوگا۔ وہ 3 وجہ کیا کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں درد ہو، شدید تکلیف ہو جس کی وجہ سے آپ سے جھکا نہیں جا رہا ہو تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد ہو، اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر کھڑے تھے کوڑی پر وہاں پر گندگی ہو، بیٹھ نہیں سکتے ہوں، کپڑے یا بدن گندگی میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہو، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہو۔ ایک توجیہ یہ بھی ذکر کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے ایسا بیان جواز کے لیے کیا ہو تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کوئی حرام ہے۔ تو یہ توجیحات ہیں اس روایت کی جو محدثین نے پیش کی ہیں، اور امت کا ان توجیحات پر اتفاق ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کوئی پسندیدہ عمل ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پسندیدگی کے طور پر کرتے تھے یا معمول تھا آپ کا ایسا کرنے کا۔ اور سنن ترمذی کے اندر ہی امام ترمذی نے جو دوسرا باب باندھا ہے اس میں انہی روایتوں کو لائے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں
تو آپ نے فرمایا اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کر. تو حضرت عمر کہتے پھر میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا کرتے تھے تو تم اس کی کبھی بھی تصدیق مت کرنا. فلا تصدقوہ ما کان یبول الا قائدا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہے کبھی کبھی آپ ایسا بھی کر لیا کرتے تھے، نہیں کرتے تھے کبھی بھی. یعنی آپ نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. یہ تو ایک سفر کا واقعہ تھا جو اتفاقی واقعہ تھا، ایسا آپ نے عذر کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے کیا. اس اتفاقی واقعے کو سنت کے لیے دلیل بنانا یہ بالکل سراسر جہالت ہے، کم علمی ہے، ناقص فہمی ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت، دوسرے فرمان موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ناپسند کیا ہو، جس عمل سے صحابہ کو روکا ہو، صرف ایک مرتبہ اتفاقاً عذر کی وجہ سے کرنے کی وجہ سے کہنا کہ یہ سنت ہے، یہ بالکل ایک مضحکہ خیز دلیل ہے. اس پر ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو جو ہے بہت سارے نوجوان فالو کرتے ہیں اور ان کو اہل علم سمجھتے ہیں، جن کی استدلالی صلاحیت کا یہ عالم ہو کہ وہ یہی نہیں سمجھ پا رہے ہوں کہ بیان جواز کیا ہوتا ہے، اتفاقی واقعات، اتفاقی حادثات کیا ہوتے ہیں اور معمولات زندگی کیا ہوتے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معمول سے کیا ہوتا، کسی صحابی کو ترغیب دی ہوتی، تبھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ہاں سنت ہے. اور آج کے دور کے لحاظ سے امام نووی نے تو یہ فتویٰ دیا ہے، چونکہ آج کے دور میں کفار کا، فجار کا شعار ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، تو اس لیے جائز بھی نہیں ہے. اب تو گناہ ہے، کیونکہ کفار اور فجار کا شعار ہے، ان کے ساتھ مشابہت ہے. اور ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کافر کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے گندگی لگنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، نظافت کے بھی یہ خلاف ہے. تو آج کے دور میں تو جب بیان جواز کا بھی فتویٰ آپ نہیں دے سکتے، یعنی جائز ہونے کا بھی فتویٰ نہیں دے سکتے، سنت تو بہت دور کی بات ہے. تو میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہرگز بھی فالو نہ کیا کریں. اللہ کے بندو، اللہ کا دین اتنا زیادہ جو ہے یتیم نہیں ہے. اس کو سمجھنے والے، اس کو سمجھانے والے موجود اور ہر دور میں موجود رہیں گے. ان سے لیں جو قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر سمجھتے ہوں، ان کا صحیح مطلب، صحیح تشریح بیان کرتے ہوں. کسی بھی آدمی کو اس کی زبانی لفاظی کی وجہ سے اور مرقع مسجع کلام کرنے کی وجہ سے، تسلسل کی وجہ سے اس کو اہل علم سمجھنا اور اس کو فالو کرنا، اس کی تشریحات کو قبول کرنا، جبکہ وہ تشریحات پوری امت کے خلاف ہوں، تمام محدثین کے خلاف ہوں، تو یہ سراسر جہالت ہے. اس اندھکار سے نکلو، علماء کو فالو کرو، صحیح تشریح قرآن و حدیث کی ان سے سمجھو، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو صرف جائز ہی نہیں سمجھو گے بلکہ سنت سمجھ کے کرو گے. اللہ تعالیٰ اس ایسے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پر نئے ہیں تو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.